بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہوں تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں۔ دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیں، اس سے جسم کی سوزش اور درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گردے کے مرض میں انگور بہت مفید چیز ہے اور یہ سخت زکام میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ دھنیا جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ دھنیا ہیضہ اور ٹائیفائڈ میں بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین، سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن یہ مہینہ اس کی بخشش سے پہلے گزر گیا۔ ناظرین، ایک چمچ زیتون میں چوتھائی چمچ ہلدی مکس کر کے سونے سے پہلے استعمال کریں، یہ آنتوں کے زخم کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے اور لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ ناظرین، انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش تیار کیا جاتا ہے اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ گیس کا درد ہو یا معدہ خراب ہو، گرم پانی میں 2 دانے کلونجی اور تھوڑا سا ہاضمے والا چورن ڈال کر پی جاؤ، درد ختم ہو جائے گا اور معدہ بھی ٹھیک ہونے لگے گا۔ ناظرین، انسان کی خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کر کے خوش ہو اور برائی کر کے پریشان ہو وہ مومن ہے۔ ناظرین، جسمانی تھکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہے۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گا۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں 1 دانہ کلونجی کا ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ خشک کھانسی کی تکلیف ہو تو کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھایا کریں۔ عجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لیا کریں، چکر آنا رک جائیں گے۔ اگر گلے کے اندر خراش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے، جبکہ مجرموں کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو،
درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ لیں اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیں۔ یہ پی لینے سے کچھ دیر میں افاقہ ہو جائے گا۔ ناظرین، وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے۔ گاجر کھانے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ دن کے کھانے کے ساتھ پیاز کے سلاد کا استعمال جسم کو ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ ناظرین، کھیرا کھاؤ، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے، اور نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کیلا خشک کھانسی، گلے میں خراش، زبان پر چھالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ ناریل کے تیل میں لیمو کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کریں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو، بلکہ چہرے کو دھو لو، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو 1 پاؤ انگور ہر روز کھا لو۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ لیمو پر نمک لگا کر چکناہٹ والے برتن پر رگڑ دینے سے چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس پانی کے اندر سونف اور تیل کے چند قطرے شامل کر کے پینے سے موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن 3 کھجوریں دیں اور ہر ایک کھجور پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ سورہ کوثر اور پھر 7 مرتبہ المقیت الکریم پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ خوشحالی اور برکت کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ کھجوریں کسی مسکین کو دے دی جائیں تو بندے پر اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین، سانس کی تنگی ہو یا کھانسی کا مسئلہ ہو، ہلدی، ملٹھی، سونف تینوں 2-2 گرام 1 کپ پانی میں ڈال کر چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سردی، نزلہ، کھانسی اور سانس کی تنگی کے لیے بہترین قہوہ ہے۔ ناظرین، مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ ناظرین، جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور کمینے لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے ہی خوش ہوتے ہیں۔ روزانہ 1 کیلا کھانے سے چڑچڑا پن، غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت پیدا کرنی ہے تو نہار منہ 1 کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ جو عورت پتلی ہو اور وہ موٹا ہونا چاہتی ہو تو وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی بھگو کر کھایا کرے۔ چند دنوں میں بدن پر موٹاپا ظاہر ہونے لگے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں
اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔